پاکستان اور ایران کے ریلیشنز یعنی تعلقات بہت ہی کروشل اور بہت ہی ڈیلیکیٹ جنکچر پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ تعلقات تب خراب ہوئے، یہ تعلقات اس سٹیج پر تب پہنچے جب ایران نے منگل والے دن پاکستان کے ٹیریٹری یعنی بلوچستان کے ایک علاقے پنجگور میں ایئر سٹرائکس کی، میزائل داغے۔ تہران کے مطابق، ایران کے مطابق یہاں جیش العدل جو کہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، تہران کے مطابق، ایران کے مطابق ان کے یہاں پر ٹھکانے تھے بلوچستان کے اندر، ان ٹھکانوں کو انہوں نے تباہ کیا۔ یہ تھا ماننا یا یہ تھی سٹیٹمنٹ ایران کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے اس چیز کی کنفرمیشن دی گئی کہ پنجگور کے علاقے میں اسی ایئر سٹرائکس کی وجہ سے، میزائلز کی وجہ سے 2 بچوں کی ڈیتھس ہو گئی اور 3 بچیاں انجرڈ ہو گئی۔ ایران کی طرف سے صرف پاکستان میں اٹیکس نہیں کیے گئے بلکہ اس سے ایک دن پہلے یعنی منڈے والے دن ایران نے عراق اور سیریا یعنی شام کے اندر بھی اٹیکس کیے، اور ایران کا یہ ماننا تھا کہ ان ٹیریٹریز کے اندر، ان سٹیٹس کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، اسپائی ہیڈ کوارٹرز تھے، اور ٹیررسٹ بھی یہاں رہتے تھے، وہ ٹیررسٹ جو کہ ایران میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں انہی اٹیکس کے، پاکستان کے اٹیکس کے۔ جب پاکستان کے اندر اٹیکس ہوئے ایران کی طرف سے تو پاکستان کا جو ریئیکشن تھا وہ بہت ہی سٹرونگ ریئیکشن پاکستان کی طرف سے نظر آیا۔ پاکستان کے فورن آفس کی طرف سے، پاکستان کے ایجنسیز کی طرف سے، پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے اس ایکٹ کو بہت ہی سٹرونگ یعنی بہت ہی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ساورنٹی کی وائلیشن کی گئی، پاکستان کی خود مختاریت پہ ایک سوال اٹھا کہ آپ لوگوں نے پاکستان کی جو ساورنٹی اس کی وائلیشن کی ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ آپ پاکستان کے ٹیریٹری میں بغیر پرمیشن کے آپ انٹر ہوئے اور آپ نے اٹیکس کیے، اور پاکستان نے ایران کو آگاہ کیا کہ اگر فیوچر میں اس طرح کے اٹیکس مزید ہوتے ہیں تو اس کے بہت شدید نقصانات ہو سکتے ہیں، یعنی یو ول ہیو ٹو فیس اسٹرانگ یا ورس کنسیکوینسز آف آپ اس کی مطلب ریئیکشن مل سکتا ہے پاکستان کی طرف سے۔ دوستو پاکستان کی طرف سے اور ایران کے تعلقات میں مزید خرابی تب آئی جب پاکستان نے اپنے ایمبیسیڈر کو ایران سے بلایا، جو فارن آفس جو ایک ڈپلومیٹ ہوتا ہے ہر کنٹری کے اندر، ایران سے انہوں نے اپنے ڈپلومیٹ یعنی ایمبیسیڈر کو واپس بلایا، اور پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا چونکہ ایران کا جو ایمبیسیڈر ہے کرنٹلی پاکستان میں نہیں ہے بلکہ وہ ایران میں ابھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہیں واپس پاکستان میں انٹر ہونے نہیں دیا جائے گا ایز اے ریئیکشن ٹو دیٹ اٹیکس جو کہ ایران نے پاکستان کے اندر کیے تھے۔ دوستو یہ ایک بہت ہی جسٹیفائیبل ایکٹ ہے، اس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جتنی ہو سکے ہم مذمت کرتے اس اٹیک کی، اور کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ کسی خود مختار ملک کے ٹیریٹری میں گھس کر یا اس کی ٹیریٹری کی ساورنٹی کی وائلیشن کیا جائے۔ اس ایکٹ کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح پاکستان کی طرف سے جو ریسپانس ملا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سینئر جو تھنک ٹینکرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ ان نیگوشیشنز کرنے چاہیے، مزید خراب نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب 2 ملکوں کے درمیان جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ان کا جو خمیازہ، ان کے جو کنسیکوینسز ہے وہ انوسینٹ پیپل اٹھاتے ہیں، غریب مطلب جو انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں، جو عوام ہوتے ہیں، جو آبادی ہوتی ہے، وہ ان مسائل کا جو سامنا کرتے ہیں۔ اور اسی کی طرف دوستو ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ چائنا نے اسی دوران انٹری ماری۔ چائنا کی جو انٹری یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ ایران کے ساتھ بھی اچھے اور پاکستان کے ساتھ بھی اچھے ہیں۔ چائنا نے دونوں کنٹری کو ارج یعنی درخواست کی، ریکویسٹ کی، اور انہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ آپ لوگ نیگوشیشن سے اس مسئلے کو حل کریں، ڈائلاگ سے اس مسئلے کو حل کریں، آرام سے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں، تاکہ مزید ٹیریٹری کے اندر یعنی اس خطے کے اندر مزید ٹینشنز نہ بڑھے، بلکہ آپ دونوں صلح کریں اور آپ دونوں نیگوشیشنز اور ڈائلاگ کے تھرو اس مسئلے کو ختم کریں۔ ویسے دوستو اگر ہم ہسٹوریکلی اس چیز کو دیکھیں کہ ویسے ایران کے اندر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلے سال یعنی 2023 کے دسمبر میں ایران کے اندر پولیس فورسز پر ایک اٹیک ہوا تھا، جس میں تقریباً 11 پولیس اہلکار کی وہ کل کیے گئے تھے، مارے گئے تھے ایک ایمبوش میں، اور اس کے بعد ایران نے اس جو اٹیک کا جو الزام تھا وہ پاکستان پہ لگایا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں، ان کے جو ٹھکانے تھے یہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے اٹیکس کیے گئے ایران کی طرف سے، ماضی میں کیے گئے ہیں، جس میں کہیں سارے جو سیکورٹی فورسز ہے یا جو پولیس پرسنل ہے یا جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے کے جو فورسز ہیں انہیں شہید کیا گیا۔ دوستو یہ ہسٹوریکلی ایک بہت ہی مطلب اٹیکس ہوتے رہے ہیں، لیکن
جس طرح چائنا نے اس معاملے میں جو کردار ادا کیا وہ بہت ہی مطلب قابل بیان ہے، مطلب ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ چائنا نے بہت اچھا کردار ادا کیا کہ ان دونوں کنٹری کو ارج کیا، ریکویسٹ کی کہ آپ ان میچور طریقے سے اس ٹینشن کی جو سلوشن نکالیں تاکہ مزید ٹینشن کریٹ نہ ہو سکے اس خطے میں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔